بلکہ ایمان کو محفوظ کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے، ایمان کو واقعات سے آزاد کر دو. یہ آسان لفظ ہوگی. واقعات سے نجات کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ ایمان کو اپنی زندگی کے حالات سے آزاد کر دو. جس طرح ایک دوست ہے، بھائی ہے، وہ بھائی بھائی رہے گا، دوست دوست ہی رہے گا، چاہے وہ کس حال میں ہو. وہ خاطر نہیں لکھتا. ہمارے پاس روز گزر جاتا ہے، دوست ہے، بھائی ہے، گزر جاتا ہے، اور سلام کا موقع اس کو نہیں ملتا، یا مجھے بھی یاد نہیں رہتا شاید، لیکن وہ بھائی ہے. بھائی کو بھائی ہونا رہنے دو، اسے منسوخ نہ کرو. کیا کہا؟ بھائی کو بھائی ہونا رہنے دو، منسوخ نہ کرو. ایک ممکن ہے کہ کسی وقت جو شکل وہ بھائی ہے. بھائی کو بھائی ہونا رہنے دو، اسے منسوخ نہ کرو. کیا کہا؟ بھائی کو بھائی ہونا رہنے دو، منسوخ نہ کرو. ایک ممکن ہے کہ کسی وقت جوش آ جائے خون میں، اور پھر ایک واقعہ آپ کے ہاتھ میں مرتب ہو جائے. اسی طرح ایمان کو ایمان رہنے دو، منسوخ نہ کرنا. کسی وقت جوش آ جائے اور آپ اپنے وسوسے کی کائنات پر چھا جاؤ. آپ کی تسلیم کو تسلیم رہنے دو، اور پھر یہ رہنے دینے سے جو ہے یہ واقعہ بڑا دور ہو جاتا ہے. اپنی زندگی کا جائزہ لیا کرو. چھوٹی عادتیں بڑے نتیجے برآمد لا سکتی ہے، چھوٹی غفلت بڑی تباہی لا سکتی ہے. اب چھوٹی چیزیں میں آپ کو جو نصیحت کرتا جا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں کہ چھوٹی چیزوں کے اندر جو ہے نا آپ غور کیا کرو. بڑی چیز خود بخود غور میں آتی رہے گی. اب آج چھوٹی سی بات کیا ہے؟ دو آدمی بات کر رہے ہیں، آؤ بات کریں. فرض یہ بات کیا ہے؟ دو آدمی بات کر رہے ہیں، آؤ بات کریں. فرض یہ بیوی لے لو. پہلی بات یہ کرتے کسی کی خوبیاں بیان کر کے شادی کی ہے، اب خامیاں بیان کر کے تمہیں لاتے دونوں کہ آپ دونوں کو یاد نہیں رہا کہ شادی کیسے ہوئی تھی. خوبیاں بیان کر جھوٹی خوبیاں، اب سچی خامیاں بیان کر کے تمہیں لا رہے ہیں. کہ یہ تم نے مطلب اب یہ سوچتے کہ ان دونوں سے پوچھو یہ جو آپ گنوا رہے ہو، ایک دوسرے کی خامیاں گنوا رہے ہو، آپ نے سامنے گنوا رہے ہو. نمبر ایک خامی وہ بولتا ہے، ایک وہ بولتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ بولتا ہے. اس خامی کے بعد حالات کے اصلاح قائم رہتی ہے. آج تک سیڑھی اترتے جا رہے ہیں، یعنی کس کی سیڑھیاں؟ آشنائی کی سیڑھیاں اترتے جا رہے ہیں، اور اجنبیت کے مقام پر آ جائیں گے جہاں سے ملے تھے ابھی جدا ہو جائیں. تو وہ حافظ بنتے رہو، اس کی حفاظت کرو. حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ آپ اس چیز کو زیادہ ڈسکس نہ کرو. اچھا اب یہ تباہی کیسے ہوتی ہے؟ ڈسکشن میں. گھر کے رشتے کی بات کر رہا ہوں، تباہی ہو جاتی ہے ڈسکشن کے اندر. اپنے ایمان جو ہے یہ بھی غیر محفوظ ہوتا ہے. ڈسکس کرو، نہ ثبوت دو اس کا، نہ کسی سے ایمان سے ثبوت مانگو. تو ایمان کو ایمان کہہ کے اس کے آپ محفوظ بن جاؤ. کون محفوظ ہے؟ آپ خود محفوظ ہو. آپ کا ایمان کون ذمہ دار ہے؟ آپ خود ذمہ دار ہو. اللہ آپ کا ہے کہاں ہے؟ جب تک آپ ہو اللہ اللہ کہتے میں جب کہہ رہا ہوں اللہ ہے تو ہے. ثبوت دینا. آپ یہ دیکھو کہ پیغمبروں نے کبھی ایک بات غور کرنے والی ہے، آپ بھی غور کرو. پیغمبروں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو بیان کیا اور اس کا ثبوت مہیا کرتے رہے اپنی صداقت کے ساتھ. اس کے باوجود قابضہ دوستی کی خوبی یہ ہے بغیر معجزے کے مان لینا، اور دشمنی کی خوبی یہ ہے کہ معجزے کے باوجود نہ ماننا. اب تم بتاؤ تم کہاں ہو ایمان میں؟ ایمان میں کہاں ہو؟ کیا تم کسی کوئی مافوق الفطرتیت سے خدا کو مانا ہے؟ مافوق الفطرتی لفظ ہے کہ مافوق الفطرت بات سے خدا کو مانا ہے، یا اپنی سادگی میں خدا کو مانا ہے؟ سادگی میں مانا ہے کہ کسی مافوق الفطرت کی توقع نہ کرو، اور یہی مافوق الفطرت بات ہے. سب سے بڑی مافوق الفطرت بات یہ ہے کہ سادگی میں آج کا انسان خدا کو مان لے، جب انسان خدا سے خود ہی مافوق الفطرت ہو. اس لیے آپ نے اللہ کو اپنے یقین کے ساتھ قائم رکھو، اور اپنا یقین اپنے یقین میں قائم رکھو، اور اس کو ڈسکس نہ کرو، اس کو بیان نہ کرو، اس کے اجزاء نہ نکالو، اس کی تپش تقسیم نہ کرو، اس کی حدت ظاہر نہ کرو، اور ڈسکس نہ کرو، اس کو بیان نہ کرو،
اس کے اجزاء نہ نکالو، اس کی تپش تقسیم نہ کرو، اس کی حدت ظاہر نہ کرو. پھول کو پھول ہی رہنے دو، پھول کو پتیاں نہ بناؤ، اور پھول کو پھول رہنے دو، کافی ہے. آپ اپنے اعتقاد کو قائم رکھو. تو خدا پر بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ماننے کے عمل پر، ورنہ خدا پر تو بھروسہ نہیں کیا. بات یہ تو ہوتا ہے، آپ کو کیا ہوگا سمجھو. خدا پر بھروسہ تب ہو کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہو. تو خدا پر بھروسہ کرنے کا ایک شعبہ ہے آپ کے اندر، کفر ایک شعبہ ہے آپ کے اندر. سمجھ رہے؟ بالکل سمجھ رہے. خوشی آپ کے اندر شعبہ ہے، غم فٹافٹ بدلے پہ کروکوڈائل آپ کے اندر شعبہ ہے. رونا وہ روتا جا رہا ہے، بس جھگڑا کرنا اور پھر گنتی کرنا ایک شعبہ ہے آپ کے اندر. ایک محاسبہ، گنتی، جمع تفریق، حساب لینا دے، یہ بھی آپ کے اندر شعبہ ہے. گننے والا بنایا انسان کو. گنتی جس کو ملی نا، علامہ آزاد کا علم جو ہے نا، یہ بڑا راز ہے، بڑا راز ہے. اس سے بڑا بھی نقصان پہنچایا اور بڑا ہی فائدہ پہنچایا. آگے گنتی کرنا انسان کا عمل ہے. انسان کے اندر ایک اور بھی خوبی ہے کہ اور ایمان کیا ہے؟ ایک شعبہ آپ کے اندر، شعبے کا تحفظ آپ کی ذات کا تحفظ ہے. کفر کیا ہے؟ ایک شعبہ، اسے بار بار نکالو گے اپنے اندر سے تو آپ تکفیر میں چلے جاؤ. آپ کے اندر ایک شعبہ ہے گھر بیٹھنے کی خواہش، اگر اسے ڈیولپ کر لو گے تو گھر سے باہر نہیں نکلو گے. آپ کے اندر پھرتے رہنے کی ایک جذبہ ہے، اندر ایک شعبہ ہے. ڈپارٹمنٹ نمبر 4 اس شعبہ کے اندر مجھے ٹانگیں لگی، شعبہ ہے باہر جانے کا. پھر زبان ہے، یہ بھی شعبہ ہے، بولتے رہنا بولتے رہنا بولتے رہنا. پھر لوگوں نے بڑا سمجھا کے دیکھو ایک زبان ہے، 2 کان، سنا بھی کرو. یہ اپنے شعبے کی بات ہے، اپنے غم کی بات ہے، اپنی خوشی کی بات ہے. تو اپنے شعبوں کو دریافت کرنا جو ہے نا، یہ ہے اصل میں عرفان. اپنے شعبوں کو دریافت کرنا. آپ بات سمجھ رہے کہ آپ اپنی بینائی کو دریافت کرو تو یہ ایک عرفان کی بات ہے کہ آپ کیا دیکھتے رہتے ہو. کبھی آپ نے دیکھا مطلب کسی مسجد کی طرف یہ کیسے بن جاتی ہے مسجد، کیا واقعہ ہوتا ہے؟ کبھی دلی کی مسجد کی طرف بھی دیکھا کہ وہاں پرندہ مل جاتا ہے، اس کو ڈالا تھا. دیکھیے حالانکہ وہ تمہارے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے. آج دہلی کی جامع مسجد تم لوگوں نے بنائی، کہتے ہیں نا بنائی، آپ وہاں جانے سے ڈرتے ہو. مدعا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں دیکھتے آپ دیکھتے کیا رہتے سارا دن. آپ نقشے آپ کفے پائے یار کیا تو دیکھتے ہر مطلب دیکھتے رہنا. میں ویچار کو نہیں جانتا ہوں کون چیز دیکھتے رہنا جو ممنوع اشیاء ہے. ممنوع اشیاء کو دیکھنے والا آدمی اب کس طرح مطلوبہ رزلٹ نکالے گا؟ ناممکن ہے. اور اگر آپ مکروہ آوازوں کو سننے والا آدمی جو ہے وہ کس طرح مقبول چیزیں نکالے گا؟ ناممکن بات ہے. یہ شعبے کہاں ہیں؟ تمہارے اپنے شعبے ہیں. امیر ہونے کا شعبہ آپ کا اپنا ہے، غریب رہنے کی خوشی آپ کی اپنی ہے، اور دوسرے کو نیچے دکھانا آپ کا اپنا شعبہ ہے. یہ مجبوری ہے. کھیلتا ہے شروع سے جیتنا، شکست دینا، ہار جیت، جیت ہار. یہ جب دوستی میں آتا ہے پھر یہ عمل کرتا ہے اور دوستی ضائع کرتا ہے. شادی میں آتا ہے تب بھی یہ عمل کرتا ہے، شکست دینا، فتح کرنا، فتح دینا، شکست دینا، اور مطلب یہ عمل مسلسل ہوتا رہتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے. پھر ایک یہ بڑی کہانی، شادی میں آتا ہے تب بھی یہ عمل کرتا ہے، شکست دینا، فتح کرنا، فتح دینا، شکست دینا، اور مطلب یہ عمل مسلسل ہوتا رہتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے. پھر ایک یہ بڑی کہانی ہے خاص کہ اگر بشارت کی بات ہے کہ دیکھو یہ ایک ایسی بشارت ہے کہ وہ آدمی اگر دشمن کو مقابل کو پوچھتے تھے پرانے زمانے کے لوگ کہ مقابل کو اگر مارے تب بھی مرتا ہے اور اگر مقابل سے مارے تب بھی وہ مرتا ہے. جواب کیا تھا؟ اس کے جواب یہ ہے کہ اگر مقابل رستم ہو تو راب ہو تو پھر یہ ایک واقعہ ہے. اگر ایک باپ ہے اور مقابل بیٹا آ گیا تو آپ کو کان سے پڑے کیا ہے، جیت جائے گا تب بھی تو مرے گا، شکست کھا جائے گا تب بھی تو مرے گا. یہ مقابلہ تیرا غلط ہو رہا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں
کہ باپ اگر بیٹے کے مقابلے میں آ گیا اور بیٹے کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دی تو پھر بھی تو مرے گا، شکست کھا جائے گا تب بھی تو مرے گا. یہ مقابلہ تیرا غلط ہو رہا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ باپ اگر بیٹے کے مقابلے میں آ گیا اور بیٹے کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دی تو پھر بھی باپ مر گیا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ اور اگر آپ بیٹے کو فتح دے دی ہے تو بیٹا جو ہے وہ باغیوں کے مرے گا، گستاخوں کے مرے گا. یہ ایسا ہے کہ کبھی ہم نے سمجھنا اولاد کے ماں باپ اور بیٹے کی بات کر رہا ہوں. اگر باپ بیٹے میں کبھی دو بات ہونے لگ جائے تو چاچے کو استعمال کرو. اس کو جو اولاد کے درمیان انکل ہوتا ہے. اولاد جب جوان ہو جائے تو اس کو نصیحت پھر کیسے کرتے ہیں؟ کسی کے ذریعے کرتے ہیں. وہ جو ہوتا ہے دوسرا آدمی دوست، جو بچے کا بھی دوست ہوتا ہے تمہارا دوست بھی ہوتا ہے. میری بات سمجھ آئی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شعبے سارے تمہارے اپنے اندر ہیں. میرے بزرگوں نے پتہ کیا کعبہ بھی اندر ہے، دیکھا جائے گا. آج بھی آپ کے اندر ہے، یہ نہیں کہہ دیا جائے گا. آج بھی آپ کے اندر ہے، یہ نہیں کہہ دیا کہ دو جنت یہ بھی ہماری اپنی کھیل ہے. تو اللہ جو ہے وہ بھی ہمارے دل کے اندر ہے. قلب المومن عرش اللہ، اللہ کا عرش جو ہے وہ مومن کا دل ہی ہے. آپ بات سمجھتے ہو؟ تو گویا کہ یہ سارا شعبہ تمہارا ہی ہے. اصل میں سارا کھیل ہی تمہارا ہے، ساری کائنات ہی تمہاری ہے. کچھ بھی ایک اللہ کی ہے، وہ بھی تمہارا ہے. کیا ہے؟ اب اس کا تحفظ کون کرے گا؟ تم خود ہی کرو گے. اپنے آپ کو بڑے احتیاط کے ساتھ مستقبل کے انتظار کرتے ہیں. آپ اس میں ایک رزلٹ لو، آپ کی زندگی میں داخل ہونے والے اعمال جو آپ کے ارد گرد لیتے ہو. یہ میری بات سن رہے ہیں؟ آپ کی زندگی میں ارد گرد کے اعمال جو داخل ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں، ان کا جائزہ لیا کرو تو آپ کو اپنا مستقبل نظر آ جائے گا. آپ اپنی عادتوں کا آپ گھر میں مطلب پڑھی جو کتابیں ہیں ان کا جائزہ لو تو دوست نظر آ جائے گا، مستقبل نظر آ جائے گا. اپنی کسی ایک چیز کا جائزہ لے لو تو دوسری چیز نظر آ جاتی ہے کہ کیا ہے، کیونکہ وہ کوئی چیز اکیلی نہیں ہوتی. ہر چیز، ہر آنے والی چیز کا ایک رزلٹ دیتی ہے. تو آپ نے آپ کا جائزہ لو. اللہ پر ایمان، یہ تمہاری عاقبت کے محفوظ ہونے کی بات ہے. یا دنیا کے اندر خوشگوار زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضمانت نہیں. اللہ پر ایمان رکھنے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جو ہے 4 منزلہ ہو جائے گا. آپ بات سمجھ لو. اللہ پر ایمان جو ہے اس بات کی گارنٹی ہے کہ آنے والے تنہائیوں اور ریگزاروں کے سفر کے اندر نخلستانوں اور سایہ وہ آنے والے زمانے عجب خاموش پڑے ہوں گے. زمانے ہیں بڑے دور کے زمانے ہیں جب کوئی وہ آنے والے زمانے عجب خاموش پڑے ہوں گے. زمانے ہیں بڑے دور کے زمانے ہیں جب کوئی واقف دور تک آپ کو نہیں ملے گا. وہاں بھی آپ کے زمانے کی نہیں ہوگی. یہ 2-4 دن کے بعد ہوگا پکا. کیا کہتے ہیں؟ اندازہ لگاؤ. 4 دن کی بات ہے. یہ 4 دن بڑے طویل ہوتے. ایک لہر آتی ہے، آپ کبھی شکر ادا کیا کرو آج کے دن کے ہو جانے کا. پورا شکر ادا کہ آج کے دن بھی پورا ہو گیا. شکر